پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں موجود ہیں کہ اتنے میں ایک غریب مسکین شخص جس کا نام ثعلبہ تھا وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، بڑا ہی غریب ہوں، مسکین ہوں، بڑی ہی مشکل سے وقت گزر رہا ہے، یا نبی اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے مال میں برکت پیدا فرما دے۔ اب اس کے پاس اس وقت کچھ بکریاں تھیں، کچھ بھیڑیں تھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ثعلبہ، جس حال میں ہو یہ حال ہی بہتر ہے، کیا کرو گے دعا کروا کر؟ وہ ثعلبہ کہنے لگا، یا نبی اللہ، جب امیر زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو میرے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اگر مجھے اتنا مال دے تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، مجاہدین پر خرچ کروں، بیواؤں پر، مسکینوں پر خرچ کروں۔ تو یا نبی اللہ، خدا را میرے لیے دعا کر دیں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ میرے مال میں برکت دے دے تاکہ میں بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کروں۔ پیارے آقا نے منع کیا، لیکن جب ثعلبہ اصرار کرتا رہا، پیارے آقا نے دونوں اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ کہا کہ اے رب ذوالجلال، ثعلبہ کے مال میں برکت پیدا فرما۔ بس پیارے آقا کی دعا تھی کہ کچھ ہی مہینوں میں ثعلبہ کا مال بڑھنے لگا۔ جب بکریاں بھیڑیں زیادہ بڑھنے لگی اور اتنی بڑی کہ اس کا مال مدینے میں اب رہ نہیں سکتا تھا، مدینے کے اندر گنجائش نہیں رہی، تو اس نے کیا کیا، مدینے کے باہر ہی ڈیرا ڈال لیا اپنے مال کے پاس۔ اب پہلے تو جب وہ مدینے کے اندر تھا ہر نماز پیارے آقا کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، لیکن جب مدینے سے باہر چلا گیا تو آہستہ آہستہ اس نے ایک ایک دو دو تین تین نمازوں میں غیر حاضری شروع کر دی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پانچوں نمازیں حضور کے پیچھے نہیں پڑھتا تھا، پھر آتا تو صرف جمعہ کے دن۔ لیکن جب اس کا مال کثرت کے ساتھ بڑھنے لگا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے نماز جمعہ کو بھی چھوڑ دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بڑے حیران ہوئے، لیکن آپ خاموش رہے۔ جب اللہ رب ذوالجلال نے زکوٰۃ کے احکام اتارے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاصد کو ایک رقعہ دیا، اس میں چند امیروں کے نام تھے، ان چند امیروں میں ایک ثعلبہ کا بھی نام تھا۔ پیارے آقا نے فرمایا، جاؤ پہلے ثعلبہ کے پاس جاؤ، اس سے زکوٰۃ کا مال وصول کرو، پھر آگے چلے جانا، ان سے بھی زکوٰۃ کا مال وصول کر کے میرے پاس آ جانا۔ پیارے آقا کا قاصد جب روانہ ہوا اور ثعلبہ کے پاس پہنچا تو ثعلبہ نے کہا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس قاصد نے کہا کہ مجھے پیارے مصطفیٰ نے بھیجا ہے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ جب ثعلبہ نے یہ سنا تو اس کے اوپر بدبختی غالب آئی، اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، میں نے تو اتنی محنت سے یہ مال بنایا ہے، اور کیا میں اپنی محنت کا آدھا مال، چوتھائی حصہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دوں؟ میں تو نہیں دے سکتا، یہ تو ٹیکس ہے۔ جب اس نے یہ کہا، اللہ رب ذوالجلال کو اس کا یہ قول اتنا برا لگا کہ وہ صحابی تو آگے روانہ ہو گیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے۔ ابھی وہ صحابی آیا نہیں ہے، وہ تو دوسرے امیروں کے پاس چلا گیا، اس سے پہلے جبرائیل امین قرآن لے کر پیارے مصطفیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ جب اللہ ان کو خوب مال دے دے گا تو وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں گے، خوب صدقہ کریں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو اے محبوب انہوں نے بخیلی کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال دینے سے اعراض کیا۔ اور حضرت جبرائیل امین نے جب یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے مصطفیٰ، اب ثعلبہ اگر زکوٰۃ دے بھی تو اس کی قبول نہ کرنا۔ اللہ اکبر! دیکھیں ثعلبہ کے دل میں میرے بھائیوں مال کی اتنی محبت بڑھی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لی۔ تو مال کی محبت اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا، ہائے افسوس ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا نبی اللہ کیا ماجرا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں آیتیں پڑھ کر صحابہ کو سنا دی۔ صحابہ نے جب یہ سنا ان کے ہوش اڑ گئے،
تو ایک صحابی دوڑتا دوڑتا ثعلبہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ثعلبہ، تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تیری مذمت میں 2 آیتیں اتر چکی ہیں۔ ثعلبہ نے جب یہ سنا تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ سارا مال پیارے آقا کی بارگاہ میں لے کر آیا اور کہنے لگا یا نبی اللہ، اب یہ تمام مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں، اب میں تیرا مال قبول نہیں کروں گا، جا، اب تو نامراد ہو گیا۔ اب وہ ثعلبہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں پھر اس کا مال قبول نہ کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو وہ اپنا تمام مال حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے کر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میرے اس مال کو قبول کر لیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جب میرے محبوب نے، میرے نبی نے تمہارا مال قبول نہیں کیا تو اے ثعلبہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے بھی دھتکار دیا۔ پھر یہ معاملہ چلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت میں بھی ثعلبہ مال لے کر آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس جتنی بکریں، جتنی بکریاں، جتنی بھیڑیں ہیں، سب میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یہ اے امیر المومنین میرے اس مال کو قبول کر لیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے ثعلبہ، جب صدیق نے اور میرے نبی نے تیرا مال قبول نہیں کیا تو میں تیرا مال کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہ کیا، حضرت عمر فاروق نے بھی قبول نہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں دیکھو زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بھی مول لی، حضرت ابوبکر صدیق کی ناراضگی بھی مول لی، حضرت عمر فاروق کی ناراضگی بھی مول لی، اس لیے کہ اللہ رب الجلال کی ثعلبہ نے مخالفت کی۔ بعض لوگوں سے بھی جب کہا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دو تو وہ زکوٰۃ سے منہ چراتے ہیں، ان کا منہ بن جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں سے کمی ہو جائے گی۔ ارے نادانوں، تمہارے مال میں سے کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب الجلال تمہارے مال کو پاک کر دے گا، تمہارے مال کو صاف کر دے گا، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو ان خرچ شدہ پیسوں سے بھی انسان کے جسم پر بھی بیماری آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ثعلبہ جیسا دل نہ عطا کرے کہ مال کی محبت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت مول لے لیں۔